أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات. عزیزان محترم، میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا موضوع گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہوا. پروردگار نے پیغمبر اکرم سے ارشاد فرمایا، قل ادعوا اللہ، حبیب کہہ دو لوگوں سے کہ اللہ کہہ کے پکارو، اوید الرحمان یا رحمان کہہ کے پکارو. اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں. جتنے اچھے نام دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. یا اللہ کہو یا رحمان کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم اکثر و بیشتر اوقات اپنی زندگی کے مختلف لمحات میں یا اللہ یا رحمان کہا کرتے تھے. یا اللہ یا رحمان. مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمانوں کا رسول ہم سے تو کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو اور وہ خود دو خداؤں کو مانتا ہے، ایک اللہ ہے اور ایک رحمان ہے. اس کے جواب میں آیت آئی کہ جو اللہ ہے وہی رحمان ہے، جو رحمان ہے وہی اللہ ہے. دیکھو، پورے قرآن مجید میں لفظ رحمان 57 مقامات پہ استعمال ہوا. ایک پورا سورہ رحمان کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے. اور اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں لفظ اللہ کے فوراً بعد کوئی اور صفت نہیں آئی، رحمان کی صفت آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ حمد میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھو اب رحمان اور رحیم کا فرق سمجھ لو. موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے.
اور موضوع کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس اب بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے، تو لفظ رحمان پر ذرا سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے بڑے نام ہیں، وہ قادر ہے، وہ مرید ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ متکلم ہے، وہ حی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے نا؟ بہت سے نام ہیں اللہ کے۔ مرید وہ قادر ہے، کیا تم نے نام نہیں سنا لوگوں کا؟ قادر قادر نام ہو سکتا ہے۔ لفظ رحیم خود اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے لیے استعمال فرمایا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ یہ میرا حبیب، یہ آخری نبی، یہ مومنین پر رحیم ہے۔ تو رحیم انسان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن رحمان مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ دیکھو بہت توجہ دینا، خصوصیت کے ساتھ ان نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں جو میرے سامنے اور دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمان مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، دیکھ رہے ہو؟ حمد ہے، ساری حمد ہے رب العالمین کے لیے۔ کون رب العالمین؟ جو رحمان ہے، یعنی تنہا رب نہیں ہے۔ ربوبیت کے معنی ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق دینا۔ ربوبیت کے معنی، رب کے معنی جانتے ہو؟ ربوبیت کے معنی ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق دینا۔ یہ تنہا ربوبیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ رب العالمین الرحمن، یعنی اس کی ربوبیت رحمانیت کے دائرے میں ہے۔ میں بہت قریب ہو کے اپنے سننے والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی رک جانا اس مرحلے پر، اور رک کے اس موضوع کو ذرا سا سمجھ لو تاکہ مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے۔ کون رب العالمین؟ جو رحمان ہے۔ تو اب ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے۔ جس ذرے کو، آرام سے سننا، جس ذرے کو اپنے وجود کے لیے جو چیز چاہیے وہی چیز عطا کرتا ہے۔ جملہ سمجھو، پھر میں آگے جاؤں گا۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جس ذرے کو، پوری کائنات جس ذرے کو اپنے وجود اور اپنی ترقی کے لیے جو چاہیے وہ اسے عطا کرتا ہے، یعنی ہر ایک کو عطا کیا اس کے مزاج کے مطابق۔ میں اور بات کو واضح کروں، بھائی توجہ رکھنا، ہر ایک کو عطا کیا اس کے مزاج کے مطابق، ہر ایک کو دیا اس کی صلاحیت کے مطابق۔ اگر دودھ پینے والے بچے کو روٹی دے دو، خلاف یاد رہے، مر جائے گا۔ بھائی توجہات مبذول ہیں۔ اگر دودھ پینے والے شیرخوار بچے کو روٹی کھلا دو، مر جائے گا۔ کیوں؟ روٹی بڑی غذا ہے، بڑی اہم غذا ہے، لیکن صلاحیت کے مطابق نہیں ہے۔ روٹی بہت اہم غذا ہے، لیکن شیرخوار کی صلاحیت کے مطابق نہیں ہے۔ توجہ رکھنا۔ اور اسی طریقے سے اگر جوان کو دودھ کی بوتل دے دو تو یہ بھی خلاف یاد رہے، اس لیے کہ آپ اسے طاقت چاہیے۔ تو ربوبیت کے معنی رحمانیت کے ساتھ ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق دینا، نہ صلاحیت سے کم دے نہ صلاحیت سے زیادہ دے۔ آدم کی صلاحیت دیکھی، علم دے دیا۔ ابراہیم کی صلاحیت دیکھی، خلت دے دی۔ رسول کی صلاحیت دیکھی، خاتم النبیین بنا دیا۔ علی کی صلاحیت دیکھی، مولا بنا دیا۔ بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، تو ذرا سلسلہ فکر دقیق ہے، توجہات کو مبذول رکھنا۔ رحمان سمجھ میں آ گیا؟ صلاحیت دیکھ کر شے کو عطا کرنے والا۔ الرحمن علی العرش استوى، اب دوسرا لفظ آ رہا ہے عرش۔ رحمان عرش پر حاوی ہو گیا، عرش پر محیط ہو گیا۔ بھائی
کئی مقامات پہ یہ آیت ہے اور میں نے کوٹ کیا ہے سورہ طٰہٰ سے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر محیط ہو گیا۔ عرش کا لفظ قرآن مجید میں 26 مقامات پہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے 4 مقامات پر بلقیس کے تخت کے لیے استعمال ہوا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات پہنچ رہی ہے؟ 26 مقامات پہ لفظ آیا ہے، 4 مقامات پر بلقیس، حضرت سلیمان کے زمانے کا جو واقعہ ہے، بلقیس کے تخت کے لیے استعمال ہوا۔ تو یار لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے پاس بھی کوئی بلقیس جیسا تخت ہوگا، تو عرش کے معنی تخت کر دیے گئے۔ لیکن اگر یاد رکھ سکو تو میری بات کو یاد رکھنا کہ 2 لفظ ہیں، ایک کرسی، ایک عرش۔ وسع کرسی السماوات والارض، کرسی نام ہے اللہ کی قدرت کا اور عرش نام ہے اللہ کے علم کا۔ یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں تفسیروں کا۔ کرسی نام ہے اللہ کی قدرت کا اور عرش نام ہے اللہ کے علم کا۔ اس کی قدرت پوری کائنات پہ وسیع ہے، اس کا عرش یعنی علم پوری کائنات کو محیط ہے۔ تو عرش نام ہے، توجہ رکھنا بھائی، عرش نام ہے اللہ کے علم کا۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا؟ عرش نام ہے اللہ کے علم کا، یعنی اس بلندی سے دیکھ رہا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے۔ تو جہاں سے ہر شے نظر آئے، جہاں کوئی شے غیب نہ رہے، اس جگہ کا نام ہے عرش۔ اور معراج میں میرے محمد کو بلا کر وہی بٹھایا۔ بھائی یہ جملہ اگر پہنچ جائے نا تو پھر میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں۔ نام ہے عرش اللہ کے علم کا۔ اب کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں ہے، اس مقام پر لے جا کر محمد کو بٹھا دیا جہاں سے ایک طرف ماضی نظر آتا ہے، دوسری طرف مستقبل نظر آتا ہے۔ تو پوری کائنات جس طرح اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے، اسی طرح محمد کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اب بھی نہیں مانو گے کہ وہ حاضر ہے اور ناظر ہے۔ مسائل ہیں اور ان مسائل کو موضوع کے تقاضوں کے تحت تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا ہے۔ اب تمہیں حق ہے کہ دلیل مانگو۔ سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن کا اور اس کی 59ویں آیت، ذرا آیت کو دیکھنا۔ اگر یہ آیت پہنچ گئی نا، آیت جو پہنچانا چاہتی ہے، اگر وہ تم تک پہنچ گیا تو سمجھو کہ تم نے ایک مرحلہ سر کر لیا۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ اللہ وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، یعنی 6 وقفوں میں، 6 ادوار میں، 6 مدتوں میں۔ اللہ وہ ہے جس نے 6 مدتوں میں زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا۔ توجہ رکھنا، فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن، پھر وہ رحمان عرش پہ محیط ہو گیا۔ 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر محیط ہو گیا، یعنی پوری کائنات اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ فاسأل بہ خبیرا، اگر یقین نہ ہو تو خبر رکھنے والوں سے پوچھو۔ آیت ہے آیت۔ بھائی دیکھنا، اب میں لفظ لفظ کا ترجمہ الگ، لیکن ایک مرتبہ سنتے جاؤ۔ الذی وہ ہے خلقہ جس نے پیدا کیا، سماوات کو، عرض کو
اور سماوات و عرش کے درمیان کی چیزوں کو. ثم استوى علی العرش الرحمن، وہ رحمان ہے اور وہ اپنے علم پر محیط ہو گیا. جب کائنات پیدا ہو گئی تو اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. 6 دن میں پیدا کیا اور پوری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. اگر تمہیں پتہ نہیں تو خبر رکھنے والے سے پوچھو. 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں پیدا کیا. اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو خبر رکھنے والے سے پوچھو. کوئی ایسا خبر رکھنے والا ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش کو دیکھ رہا تھا؟ آیات ہیں. دیکھو کوئی حدیث تو نہیں پڑھی نا میں تو تمہارے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آیات قرآنی وہ ہیں جن پر پورا عالم اسلام متفق ہے. تو ہے کوئی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. تمہیں یقین ہو تو خبر رکھنے والے سے پوچھو. تو کوئی ہے جو آسمان و زمین کی خلقت کو دیکھ رہا تھا؟ یہ ہے سورہ فرقان 25واں سورہ. اور اب سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا. آرام سے 2 آیتیں سن لینا، 2 آیتیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. درمیان سے ٹکڑا چھوڑ لو. مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جن تھا. ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی. یہاں تک ابلیس کا بیان ہے. اب تم سے خطاب ہے. افتتخذونہ، یعنی تم سے مراد انسانیت، پوری انسانیت سے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر، اللہ کہتا ہے تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو. میں نے لفظی ترجمہ کیا. تم ابلیس کو ولی مانتے ہو، ابلیس کی اولاد کو ولی مانتے ہو. قرآن نے کہا کہ ابلیس کی اولاد ہے. میں نے تو نہیں کہا نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے، یعنی ابلیس لاولد نہیں ہے. سننا بھائی سننا، اس لیے کہ میں جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں وہ نتیجہ آگے ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم ابلیس کو اپنا ولی سمجھتے ہو. ولی، تم ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی سمجھتے ہو. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. تم انہیں ولی سمجھتے ہو، میں نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. یعنی جو ولی ہو وہی گواہ، جو گواہ ہو وہی ولی. عجیب مرحلہ ہے. بھائی سنتے چلو، اس لیے کہ مسلسل ہے فکر، اور کہیں یہ فکر جا کر رکے گی. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، جنہیں تم ولی سمجھتے ہو، ہم نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا، انہیں ان کی خلقت کا گواہ بھی نہیں بنایا. وما کنت متخذ المضلین عضدا. اور سنو، یہ ہماری سیرت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم، بھائی یہ ٹکڑا اسے ذہن میں رکھ لینا، 18واں سورہ 52ویں آیت. وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم کبھی گمراہوں کو
अपना मददगार नहीं बनाते, हम कभी गुमराहों से मदद नहीं लेते। कयामत तक के लिए उसूल दे दिया कि अल्लाह कभी गुमराह से मदद नहीं लेता। तो अब अगर मोहम्मद अबू तालिब से मदद मांगे, भाई मेरे साथ चलो। अब कल की गुफ्तगू यहाँ मुत्तसिल हो जाएगी और बहुत आराम से मेरे साथ चलते रहना। देखो, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, जो वली हो, हमने इब्लीस को आसमान और जमीन की खिलकत का गवाह नहीं बनाया, इसलिए वो वली नहीं है। तो जो वली हो वो आसमान और जमीन की खिलकत का गवाह हो। जो गवाह हो वो आसमान और जमीन से पहले हो। आसमान बाद में आए वो पहले हो, जमीन बाद में आए वो पहले हो। तो जो जमीन से पहले आएगा वो मिट्टी का नहीं होगा। मैं तो कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में आगे बढ़ रहा हूं। जो जमीन से पहले आए वो मिट्टी का नहीं होगा। अब जो हो मिट्टी से पहले, भाई रुके रहना, इसलिए कि इस मरहले फिक्र पर अब तुम्हें वापस ले चलूंगा कल की गुफ्तगू पर और परसों की गुफ्तगू पर। अब जो भी होगा आसमान और जमीन का गवाह कौन होगा ये बाद में तय करेंगे। वो मिट्टी का नहीं होगा, नूर का होगा। अल्लाह हो नूर समावाति वल अर्ज़ मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शक़ियतिन वला ग़रबिया। तर्जुमा कर चुका हूं, तर्जुमा नहीं करूंगा। अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, सूरह नूर। और अब सूरह शूरा, वमा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरा। हबीब हम खुद तो नूर हैं लेकिन हमने ईमान को भी नूर बनाया है। यह जुमला जहन में रखना, इसलिए कि जुमले से तो आगे काम लेना है। ईमान नूर है और हमने किताब को भी नूर बनाया है। कुरान नूर है, अल्लाह नूर, ईमान नूर, कुरान नूर। यहां तक आ गए? तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिस सीने पर यह कुरान उतरे वो मिट्टी का? जिस सीने पर ये कुरान उतारा जाए, कुरान मजीद, ये नूर इलाही जिस सीने पर उतरे वो मिट्टी का सीना हो। भाई मुझे इस मौके पर ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला कहने की इजाजत दे दो। कहते हैं कि हम भी मिट्टी के वो भी मिट्टी का, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन यहां रुक के सुनना, कहते हैं कि पैगंबर अकरम भी तो मिट्टी ही से बने। अच्छा, मिट्टी से बने? कहा कि हाँ, अगर मिट्टी से न बने होते तो मिट्टी के अंदर न जाते। और अब नऊज़ु बिल्लाह ये जो कब्र मुतहर है इसके मतलब कहा जाता है कि नऊज़ु बिल्लाह अब मिट्टी के थे, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी का ढेर है, उसमें अब कुछ भी नहीं है, यही कहा जाता है। तो रिवायत दूं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आलम इस्लाम के जलीलुल कद्र सहाबी भी हैं और जलीलुल कद्र रावी भी हैं। वो फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा कि मैं रसूल की खिदमत में हाजिर था और रसूल ने हम सबको मुखातब करके ये फरमाया कि सुनो, अब मेरा नबी का कौल आ रहा है, सुनो, ये जो आदम को सजदा करवाया था फरिश्तों से, तो मकसूद आदम नहीं था, आदम को सजदा नहीं था। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर ये सजदा किसको था? कहा हमारा नूर रखा आदम ने और उसे सजदा करवाया। बस सुनना बस सुनना, ये मैसेज देना चाह रहा हूं मैं, ये मैसेज देना चाह रहा हूं। बड़ी मोतबर रिवायत है, मेरे नबी ने कहा कि सजदा उस मिट्टी के पुतले को नहीं था, आदम का मिट्टी का पुतला। भाई तवज्जो रहे, सजदा उसे नहीं था, हमारा नूर
اس مٹی کے پتلے میں رکھا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو، تو سجدہ آدم کے پیکر کو نہیں تھا، سجدہ تھا نور محمد کو. یہاں تک آ گئے نا، روایت تمام ہو گئی. اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سجدہ کسے تھا؟ نور محمد کو. بھائی یہی تو ہے نا، مٹی میں مل گیا. نعوذ باللہ، ان کی زبانیں جلتی نہیں ہیں یہ کہتے ہوئے. عجیب لوگ ہیں، زبان جل جائے کہ مٹی کا تھا، رہا مٹی میں مل گیا. بھائی یہی تو کہتے ہیں نا. تو اب میرا جملہ سنو اور اس جملے کو یاد رکھو کہ سجدہ کروایا ہے نور محمد کو، آدم کو نہیں، نور محمد کو. تو مالک اگر نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو سامنے رکھتا نور محمد کو، فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو. یہ مٹی کے پتلے میں چھپا کر کیوں سجدہ کروایا؟ کہا بتلانا یہی تھا کہ میرا محمد مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے، مٹی کے اندر جائے جب بھی محمد ہے. سمجھ رہے؟ بھئی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا، تو اب میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. ہیلے کے کہیں پہنچنا ہے، کسی مرحلے تک جانا ہے. تو میرا محمد، چلو تھوڑی دیر کے لیے پھر بھی فرض کر لیں، میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ وہ مٹی کا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، میں تو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. چلو فرض کیا کہ جس میں محمد مٹی کا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جبریل نور کا ہے. کیا اختلاف ہے کسی کو؟ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ جس میں محمد مٹی کا ہے، لیکن جبریل تو مٹی کا نہیں ہے نا. جبریل نور ہے. دونوں چلے معراج کی شب میں، اور ایک مرحلے پر مٹی آگے بڑھ گئی، نور پیچھے رہ گیا. ایک مرحلہ تو ایسا آیا نا کہ جب مٹی آگے بڑھ گئی. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں؟ جبریل کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، سید الملائکہ اور پیغمبر سید الانبیاء، وہ فرشتوں کا سردار، یہ نبیوں کا سردار، وہ نور کا، یہ مٹی کا. دونوں جا رہے ہیں. ایک مرحلے پر جبریل رک گیا. میرے نبی نے کہا آخری جبریل ساتھ کیوں نہیں آتے؟ آؤ ساتھ آؤ. یہ تکلفاً نہیں کہا کہ جناب آپ تشریف لے آئیے. میرے نبی کے پاس مصنوعی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے جملے کو نوٹ کرنا، میرے نبی کے پاس وقت نہیں ہے مصنوعی باتوں کا، اور اس کا اسٹیٹس بھی نہیں ہے کہ وہ مصنوعی باتیں کرے. کہا آخری جبریل ساتھ آؤ، بتلانا تھا. جبریل کا جواب بتانا تھا، یا رسول اللہ لو دنوت عن مرتن لا استرقت. اللہ کے رسول میری حد ختم ہو گئی، اللہ کے رسول. اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں. جبریل نے سبق دے دیا کہ اگر حد میں رہو گے تو جلنے سے بچ جاؤ گے، حد سے نکلو گے تو جہنمی ہو. مصلحت یہی ہے، یا سننا، مصلحت یہی ہے کہ ہر ایک اپنی حد میں رہے، ورنہ حد سے بڑھے اور جل گئے. اب ہم سمجھا ہی تو سکتے ہیں نا، کسی کو جلنے سے روک تو نہیں سکتے. یعنی عجیب بات ہے. اور بھائی ایک جملہ سنو، اسے کہ مجھے پھر واپس جانا ہے. اللہ نور، ایمان نور،
किताब नूर, 3 चीजें नूर साबित हो चुकी हैं कुरान मजीद से। मुझे फिर वापस जाना है, लेकिन एक जुमला कह के जाऊंगा। अच्छा तो अखी जिब्रील साथ आओ, कहा या रसूल अल्लाह, बस अब तक साथ गया है। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, जितने साहबे किराम हैं रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, या मक्के के हैं या मदीने के हैं, एक आध कोई फारस का है, कोई रोम का है, कोई हबश का है, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, वरना बाकी तो मक्के और मदीने ही के हैं ना। जिब्रील मेरे नबी का वो वाहिद सहाबी है जो फजाओं का भी सहाबी है। भाई सब या मक्के में साथ होंगे, या मदीने में साथ होंगे, या खैबर में साथ होंगे, या खंदक में साथ होंगे, या सुलह हुदैबिया में साथ होंगे, लेकिन ये पहले आसमान पे भी साथ है, दूसरे आसमान पे भी साथ है, चला जा रहा है, फजाओं का साथी है, फजाओं का साथी है। चलो जिब्रील आगे चलो मेरे साथ। कहा या रसूल अल्लाह अब नहीं चल सकता, इसलिए कि आगे जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। यानी अजीब बात है, रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे साथ हो जलने से बच जाओगे, यानी साथ होना नहीं बचाया करता। अजीब बात। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, और जाहिर है कि हुदूद ही में गुफ्तगू को तमाम हो जाना है। अच्छा तो अल्लाह नूर, ईमान नूर, उसकी किताब नूर, यहां तक तो हम आ गए ना। तो अब ये जुमला मेरा याद रखना कि अगर मिट्टी के पुतले पर कुरान उतर आता तो हशर वही होता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। सूरह हशर की आयत 59वां सूरह कुरान का, कि अगर हम पहाड़ पे उतार दें पहाड़ टूट जाए, अगर हम कुरान को पहाड़ पे उतार दें पहाड़ टूट जाए। मिट्टी के सीने पे नहीं उतर सकता था, इसलिए सीने मोहम्मद भी नूर। भाई रुके रहो, तुम तो आदी हो ना कुरान की आयत सुनने के, तो तुम मेरे इस्तेदलाल को क्यों मानोगे और मेरी दलील को क्यों मानोगे? नहीं मानोगे, मेरी ना मानो, कुरान की तो मानोगे ना। मैं मोहम्मद नूर, आयत पढ़ो, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमने तुम्हारे पास 2 चीजें भेजी, एक किताब है और एक नूर है। बतलाओ ये नूर कौन है? बतलाओ। याद रखोगे सूरह आल इमरान की आयत को, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। हमने तुम्हारे पास 2 चीजें भेजी हैं, 2 चीजें छोड़ी हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दरमियान। नूरुन एक नूर है, वह किताबुन मुबीन और एक कुरान है। नूर से मुराद मोहम्मद, किताब से मुराद कुरान। तो हमने तुम्हें 2 चीजें दी हैं, एक मोहम्मद और एक कुरान। जब मैंने भेजा तो 2 चीजों की सूरत में भेजा, तो अब रसूल अगर जाएगा तो क्या एक को छोड़ के जाएगा? भाई इस्तेदलाल को रिलेट कर लो ना इस मकाम पर, कि जब 2 चीजें आई हैं परवरदिगार की तरफ से। अच्छा भाई सुनो, एक जुमला सुनते जाओ। आदमी तो मरते हैं, मरेंगे, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसमें 2 राय तो नहीं है। और जब मरने वाला मरता है तो तरके में 2 चीजें छोड़ के जाता है, कुछ वारिस होते हैं, कुछ माल होता है। हर मरने वाला अपने तरके में क्या छोड़ता है? वारिस और मकान, असबाब, असासा। ठीक है ना भाई? अजीब गरीब महले फिक्र है भाई, तवज्जो रे। तरके में कुछ बोलने वाले, कुछ खामोश। तरके में कुछ बोलने वाले, कुछ खामोश। मेरे नबी ने आवाज दी, इन्नी तारिकुन फीकुम सगलैन किताब अल्लाह व इतरती। रहमत ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा भाई अब रिवायत तक बात आ गई है, तो मैं बहुत कम रिवायात पढ़ने का आती हूँ, लेकिन एक जुमला तो सुनते जाओ। इन्नी, अच्छा देखो, ये वो रिवायत है कि अगर तुम इसकी सनद मांगोगे और इसके रावियों की लिस्ट मांगोगे तो इतना बड़ा ढेर हो जाएगा कि उठाए नहीं उठेगा।
سب مانتے ہیں اس روایت کو. اب یہ مختصراً رکھ کر رہا ہوں, سب مانتے ہیں اس روایت کو. ذرا مجھ سے سنتے تو جاؤ ایک مرتبہ اور سن لو. انی تارکن فیکم الثقلین, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرا ترکہ ہے, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم تم میں, میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب, ٹھیک, و اطرتی اہل بیتی. یہ نوجوان گھور رہے ہیں, اب انہیں کس طریقے سے میں سمجھاؤں. اچھا مجھے اجازت ہو کہ میں لفظ تو سمجھا دوں ان نوجوانوں کو, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو واہ کی معنی معلوم ہے, واہ عربی میں واہ کی معنی معلوم ہے, اور وللضالین, ٹھیک ہے نا, واہ کی معنی, اور انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا, ٹھیک ہے نا, الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم راکعون. واہ کی معنی. اور بھائی توجہ رہے نوجوانوں کو, یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں. انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے و عزرتی. قرآن اور عزرت کے درمیان میں وہ ہے. اور بھائی توجہ رہے, اللہ کی کتاب اور میری عزرت, لیکن عزرتی وہ اہل بیتی نہیں ہے. میری عزرت اور میرے اہل بیت نہیں, یعنی جو میری عزرت ہے وہی میرے اہل بیت ہے. اب اہل بیت سے کسی اور طرف نہ چلے جانا. میاں رک جاؤ, اب واقعاً اب کنفیوژن شروع ہوا کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن اب وہ مرحلہ ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. تو اللہ نور, ایمان نور, قرآن نور, محمد نور, یہاں تک تو ہم آ گئے نا. اب اس سے آگے جانا ہے کہ وہ قرآن جو پہاڑوں کے پرخچے اڑا دے. سورہ حشر کی آیت میں پہنچ چکا ہوں. وہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتر جائے, پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں, برباد ہو جائیں پہاڑ, اسے میرے محمد کے سینے نے روکا. تو قرآن کو تو قیامت تک جانا ہے, محمد رسول اللہ پھر واپس جائیں گے. تو ہر زمانے میں کسی ایسے سینے کی ضرورت ہے یا نہیں جو قرآن کو اپنے سینے پر روک سکے؟ نہیں بھائی, بات واضح نہیں ہوئی. فلما, اب ایک آیت اور سنتے جاؤ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب قوم موسیٰ نے بار بار کہا کہ موسیٰ کہو اپنے اللہ سے جلوہ دکھلائے, جلوہ دکھلائے, رکے رہے نا. اب محمد کے بعد نور کون ہے وہاں تک جانا ہے. جلوہ دکھلائے بار بار. اخیر میں موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جا کر بارگاہ الہی میں عرض کر دی کہ پروردگار یہ مان نہیں رہے, بڑے احمق لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تو اپنا جلوہ دکھلا دے. دیکھو ایک جملہ میرا سننا اور یہ جملہ یاد رکھنا. کہتے ہیں کہ یہاں تو نظر نہیں آیا, قیامت میں ضرور نظر آئے گا, ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نا. تو میری ایک بات سنو, اگر نظر آنا اچھا ہے تو یہاں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور اگر نظر آنا برا ہے تو نہ یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے. یہ میسج پہنچا بھائی, یہ اللہ کا نظر آنا یا تو اچھا ہے یا برا ہے. اگر اچھا ہے تو یہاں بھی نظر آئے وہاں بھی نظر آئے, اور اگر برا ہے تو نہ یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے. تو دیکھو میرے جملے کو یاد رکھنا, کبھی نظر نہیں آ سکتا, ممکن نہیں ہے. اب تمہیں حق ہے نا کہ دلیل مانگو, اور میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. کم سے کم ایک شرط ہے دیکھے جانے کے لیے, بہت دور نہ ہو ورنہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. بہت دور نہ ہو ورنہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. بھائی لاہور بہت دور ہے, دیکھ رہے ہو یہاں سے بیٹھے ہوئے, تو جو بہت دور ہو وہ نظر نہیں آتا. اچھا بھی بہت نزدیک بھی نہ ہو, یعنی میں اپنا ہاتھ اگر یوں رکھ لوں تو میں اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آنکھ پہ آ گیا. تو دیکھے جانے کے لیے شرط یہ کہ نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ نزدیک ہو. وہ دور ایسا کہ خلاؤں میں نہ ملا, نزدیک ایسا کہ رکھے گردن کے اندر چھپا ہوا ہے. پہنچ گیا پیغام. تو اللہ تو دیکھا جا نہیں سکتا,
اچھا تو ان لوگوں نے کہا ہمیں اپنا اللہ دکھلاؤ، اللہ دکھلاؤ. بھائی اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب کوہ طور پر اللہ نے ایک چھوٹ ماری، ایک نور پھینکا تو پہاڑ ٹکڑے ہو گیا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. پہاڑ ٹکڑے ہو گیا. تو دیکھو اللہ جسم نہیں رکھتا، جسمانیات سے دور ہے. جو چیز بھی چمکی وہ کسی جسم میں ہو کے چمکی نا. بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیا چمکا، لیکن قرآن ہے، لیکن مجھے استدلال کرنے کا تو حق حاصل ہے نا. اس سے اگر ثابت ہو جائے کہ کیا چمکا تو اسے مان لو، اور اگر ثابت نہ ہو تو نہ ماننا. بھائی اللہ تو چمک نہیں سکتا، نور مطلق ہے. تو جو بھی تجلی چمکی وہ کسی جسم میں آئی تو وہ تھا کون؟ وہ جو چمکا وہ تھا کون؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس نے پہاڑ توڑ دیا تھا. تو جو پہاڑ کو توڑ دے وہ چمکا، جو پہاڑ کو توڑ دے وہ چمکا. اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ کعبے کی دیوار مٹی کی تھی یا پتھر کی؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ نور، ایمان نور، اسے رکھنا، اس لیے کہ یہ آگے جانا ہے، اس آئے مبارکہ کو آگے جانا ہے. اب آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات کو یہاں روک رہا ہوں. اللہ نور، ایمان نور، قرآن نور، محمد رسول اللہ نور، محمد رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھنے والا علی نور. یہاں تک آگے. بھائی حسین کی زیارت میں جملہ ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا. فرزند رسول، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے. بس میرے عزیزو، میری گفتگو اس مرحلے پر ختم ہو رہی ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ. آپ کا نور پاکیزہ بلند ترین صلبوں سے پاک و پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اصلاب سے ارحام میں منتقل ہوتا رہا. لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، اور جاہلیت کی کسی نجاست نے آپ کے نور کو مس نہیں کیا. کل بات ہوگی کہ نجاست کیا ہے اور نور کیسے نجاست سے دور رہا. آج بات کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. حسین نور نہیں، مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. حسین کا بیٹا اکبر نور. وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں اس جملے کو جسٹیفائی کر کے بتلا دیتا، لیکن ایک جملہ تو سنو نا. یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھو ساری تاریخوں نے لکھا ہے کہ رسول کے دو نواسے حسن اور حسین، سر سے کمر تک حسن رسول کے مشابہ ہیں، کمر سے پنجوں تک حسین رسول کے مشابہ ہیں. آدھی مشابہت حسن کے پاس ہے اور آدھی مشابہت حسین کے پاس ہے. اور علی اکبر وہ ہے جو پورا شبیہ رسول ہے. میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایسا لاڈلا کہ ماں کے ہوتے ہوئے جب پیدا ہوا ہے نا تو ماں کے ہوتے ہوئے شہزادی زینب کے سینے پہ سونے کا عادی تھا. بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، تھوڑا سا، تو جھولے میں سونے لگا. اکبر کی بات کر رہا ہوں میں. جھولے میں سونے لگا. شہزادی ام لیلا، اکبر کی ماں، کبھی کبھی آدھی رات کو چونک جاتی اور دیکھتی کہ اکبر کے جھولے پر کوئی شخص جھکا ہوا ہے. گھبرا کے پوچھتی کون ہے؟ حسین جواب دیتے ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں. کہا مولا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس بچے کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی.
अजरकुम अल्लाह, इस बच्चे की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती है। बस अब मैं तुमसे क्या बयान करूं, मैं तो तकरीर को आखिरी मरहले पे ले आया। ऐसा बच्चा आया हुसैन के पास, कहा मौला मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये जुमला सुनो, ये जुमला सुनो। बेटा आया बाप के पास, बाबा मुझे जंग की इजाजत है। फनज़रा मिन रासिही इला क़दमिही, हुसैन ने जवाब नहीं दिया, सर से पांव तक अली अकबर को देखा। फतनफ़्फ़स सौदा, और ठंडी सांस ली। जुमला सुनोगे, जुमला, ठंडी सांस ली और कहने लगे अकबर अकबर, काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता। और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता, तो मैं देखता कि किस दिल से इजाजत देते हो। तुम रो चुके और मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, लेकिन मुझे इजाजत तो दो कि मैं जुमला कहूं। अकबर फिर आए, तफसील में नहीं जाऊंगा, फिर आए और अपना सर अपने बाप के कदमों पर रख दिया, जबान से कुछ नहीं कहा। हुसैन घबरा के खड़े हो गए, कहा बेटा अकबर, आज तो तुमने सर रख दिया मेरे पैरों पर, आइंदा ऐसा न करना, तुम्हारा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से मुशाबे है। जाओ बेटा, मैंने तुम्हें जंग की इजाजत दी। लेकिन अकबर जाने से पहले एक वसीयत पूरी करना चाहता हूं, चलो मेरे साथ। ये कहकर हुसैन इब्न अली ने जवान बेटे का शाना थामा, ले गए अपने खैमे में ले जाने के बाद वो संदूक खोला जिसमें रसूल का अमामा था, रसूल की क़बा थी, रसूल की तलवार थी, रसूल की नालैन थी। अकबर को सजाया लिबास रसूल से और कहा बेटा अब जाओ, अपनी माँ से इजाजत ले लो और देखो अकबर, तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ने। बस अजरकुम अल्लाह, अकबर तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ने, जाओ जाओ फूफी से इजाजत लो। अब सुनो आखिरी जुमला, तुम रो चुके और मैं मकतब से बाहर पढ़ने का आदी नहीं हूं, जो किताब में है वही बयान करता हूं। लिबास रसूल पहन लिया ना, और अब अकबर गए सैदानियों से इजाजत लेने के लिए। फर्दन अलग अलग खैमों में जाना मुमकिन नहीं था, सारी बीवियां एक खैमे में जमा हो गई। मैं क्या करूं कि अब्बास खैमों में कैसे रुखसत हुए किताबों में है, कासिम मां से कैसे रुखसत हुए किताबों में है, और मोहम्मद कैसे रुखसत हुए किताबों में है, हुसैन की रुखसत हर किताब में है, बड़ी तफसील के साथ है। लेकिन इस शहजादे की रुखसत नहीं मिलती कि बीवियों ने इसे कैसे रुखसत किया। फकत दो ही तो जुमले मिलते हैं। एक जुमला ये कि जैसे ही अकबर फूफी के खैमे में दाखिल हुए, सारी सैलानियां अकबर को घेर के खड़ी हो गई, अपने बाल खोल दिए और कहा हम गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत पे रहम खाओ। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला सुनो और अब मुझे इजाजत दे दो। दो ही तो वाकये मिलते हैं। अकबर को बीवियों ने कैसे रुखसत किया तफसील नहीं है, बस दो जुमले मिलते हैं कि बीवियों ने बाल खोले, घेर लिया अकबर को, अकबर हम गुरबतना, हमारी गुरबत पर रहम खाओ। दूसरा जुमला सुनोगे, रावी कहता है कि जब अकबर निकलना चाह रहे थे तो खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। रावी कहता है कि जब अकबर निकलना चाहते थे कोई दामन पकड़ के खींच लेता था। बस तुम रो चुके,
تم رو چکے، میں نے تقریر تمام کر دی، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا، جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا تھا، بھائی شانہ پکڑ کے نہیں، دامن پکڑ کے وہی کھینچے گا جو بچہ ہو۔ آج میری سمجھ میں آ گیا کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو چھوٹی بہن سکینہ دامن تھام لیتی تھی کہ بھائی آگے نہ جو